حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. اے فرزند زہرا، اے لخت جگر رسول، اے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لال، اے سید الشہداء حسین ابن علی، آپ پر ہمارا سلام ہو اور ان ارواح پر ہمارا سلام جو آپ کی بارگاہ میں وارد ہوئی. آپ پر اللہ کا سلام ہو جب تک کہ یہ دن اور رات باقی ہے، یہ لیل و نہار باقی ہے. اے فرزند زہرا، اے ابا عبداللہ الحسین، اے میرے مولا، میرے آقا، یقیناً یہ مصیبت ہمارے لیے بہت سخت اور ہمارے لیے بہت عظیم مصیبت ہے. یہ تمام اہل اسلام کے لیے، ہمارے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت جلیل و عظیم مصیبت ہے. اے میرے مولا، میرے آقا، آسمانوں پر آسمان والوں کے لیے بہت سخت مصیبت ہے. یہ وہ مصیبت ہے جس پہ زمین و آسمان گریا کرتے ہیں. یہ وہ مصیبت ہے کہ جس پر تمام کے تمام لوگوں کے دل رویا کرتے ہیں. یہ وہ سخت مصیبت ہے کہ جس پر آسمان نے گریا کیا، زمین نے گریا کیا، کائنات کے گوشے گوشے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. ایام عزا قریب ہیں. اے عزاداران مظلوم کربلا، آج کی رات چاند رات ہوگی. فرزند زہرا نے یہ چاند اپنے اہل و عیال کے ساتھ راستے میں دیکھا جبکہ آپ کربلا کی جانب جا رہے تھے. فرزند زہرا نے یہ چاند دیکھا اور جیسے ہی اسد اللہ کے لال نے چاند پر نگاہ کی تو زبان سے فقط ایک جملہ وارد کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جس وقت انا للہ پڑھا، جناب زینب تڑپ گئی اور تڑپ کر کہا، دیکھ کر چاند یہ کیا مانگتے ہو، کیوں نہیں بیاہ کے اکبر کی دعا مانگتے ہو. عزاداروں، جو بھی یہ چاند دیکھتا ہے ماہ محرم کا، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں. اہل مدینہ کہتے ہیں کہ جس وقت محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ رسول اللہ کے فرزند آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کے گھر سے رونے کی ایسی صدا بلند ہوا کرتی تھی کہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح فرزند زہرا گریا کرتے تھے کہ 10 محرم تک کوئی بھی فرزند زہرا کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا. گریا کرتے، زمین پر بیٹھتے اور تڑپ تڑپ کر رسول اللہ کے فرزند اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیا کرتے تھے. جیسے ہی ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں فرش عزا بچ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں کہ فرش عزا کتنی زیادہ اہمیت والی جگہ ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی تم یہ چاہو کہ تم خود کو سفرہ الہی پر قرار پاؤ، جب بھی تم یہ چاہو، یہ ایام الہی میں سے ہیں، معرفت کے ایام ہیں. جب بھی تم یہ چاہو کہ تم خود کو اللہ کے دسترخوان پر قرار پاؤ، بس تم اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لیا کرو. جیسے ہی فرش عزا بچھتی ہے وہ مکان نہیں رہتا، بلکہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا بن جایا کرتا ہے. آسمان کے فرشتے اس مقام کو بہت ہی فخر کے ساتھ دیکھتے ہیں، بہت رشک کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر فرش عزا بچھ جائے وہ بہت ہی متبرک جگہ ہوتی ہے. روایات میں ملتا ہے کہ آسمان کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جب ہوئی ہے اس مقام سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور جب آسمان کی جانب جایا کرتے ہیں تو ان کے پروں سے ایک خوشبو نمودار ہوتی ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک کو معطر کر دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تمام علماء و مجتہدین نے فرش عزا کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے. یہاں تک کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک مرتبہ قم میں ایک جگہ مجلس عزا میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کی تعمیر کی گئی ہے اور اس کے بعد دیکھا کہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے دوسری جگہ مجلس عزا رکھی ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو جہاں تعمیر کی جا رہی تھی گھر کی، اس وجہ سے ان کو دوسرے مقام پر بٹھا دیا گیا. تو آپ نے
صاحب خانہ سے پوچھا کہ اس گھر میں کب سے عزاداری ہو رہی تھی؟ صاحب خانہ نے بیان کیا 40 سال سے زیادہ ہو گئے۔ بس آپ نے یہ سنا، سنتے ہی علامہ طباطبائی فوراً اٹھے اور اٹھ کر پرانے حصے میں گئے اور فرمایا کہ جو جگہ 40 سال سے امام حسین علیہ السلام پر گریے کی گواہ ہے، اس میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اس سے ہمیں تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں ذرا اہمیت، کہتے ہیں کہ جو جگہ 40 سال سے امام حسین علیہ السلام کے فرزند زہرا کے گریے پر گواہ ہے، اس سے ہمیں تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہے فرش عزا کی اہمیت، یہ شاعر الہی میں سے ہے، اس کا احترام واجب ہے ہمارے پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرش عزا کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، اور جو اس میں داخل ہو جائے، جو اس فرش عزا پر آ جائے، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اسی لیے عزادار جب اپنے مقام کو روز محشر دیکھیں گے، اور جس وقت عزاداروں کے چہروں سے ایک نور ساطع ہوگا، اور تمام کے تمام اہل محشر ان کو دیکھیں گے، ان کے مقام و منزلت کو دیکھیں گے، تو ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی عزادار ہوتا، کاش میں بھی زائر حسین ابن علی ہوتا۔ یہ ہے عزادار اور عزاداری کی اہمیت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عزاداری کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ عزاداری کے جو ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہم تک پہنچائی ہے، اس عزاداری کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عزاداری کہ جس کا حکم تمام ائمہ اطہار نے دیا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں عزاداری کرو، زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں برپا کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاؤ، یہاں تک کہ وہ لمحہ دیکھنے کے لیے آئے کہ زمین کے گوشے گوشے سے عزادار کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر مجلس و لاؤ فغا اور نوحہ میں مشغول ہو جاؤ، اور جو اس طریقے سے مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرتے ہیں، ان کا اجر کیا ہے؟ ان کا سب سے کم اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم جنت سے کم ان کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہانے کا اجر جنت، سوچیں ایک آنسو کا اجر جو ہے جنت بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر عزادار کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل کر اس کے رخساروں تک بہہ کر آ جائے تو پروردگار عالم معبود برحق اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عزاداری کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے۔ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، کہ عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے جس کے اندر ہزاروں واجبات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم فرش عزا پر جاتے ہیں، مجلس عزا میں جاتے ہیں، تو یہ جو 2.25 مہینے ہیں، یہ فرزند زہرا کے امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو مجلس عزا ہوا کرتی ہے، مجلسیں بپا ہوا کرتی ہیں، ہم ان 2.25 مہینوں میں پورے سال کا علم حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں گئے، قرآن کی ایک آیت کو بیان کیا گیا، اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا، اس سے ریلیٹڈ تمام واقعات کو بیان کیا گیا۔ دوسری مجلس عزا میں گئے، قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر سنی، اس کی شان نزول سنی، ہم نے فضائل اہل بیت علیہ السلام سنے۔ اب مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر خدا کا کیا جا رہا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر توحید کا کیا جا رہا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر نبوت کا کیا جا رہا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، داستان انبیاء کی سنائی جا رہی ہیں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، واقعات ائمہ اطہار علیہ السلام کے بتائے جا رہے ہیں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر اصول و فروع کا کیا جا رہا ہے۔ یعنی مجلس ایک ایسا مکمل مجموعہ ہے جس کے اندر تمام اسلام سمٹ کر آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی حیات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی حیات کا نام ہے حسین ابن علی۔ آقا
سید مظلوم، یہ جو لفظ حیات ہے نا، اس پر قبضہ حسین ابن علی کا ہے۔ نماز کی حیات کو حسین کہتے ہیں، اسلام کی حیات کو حسین کہتے ہیں، روزے کی حیات کو حسین کہتے ہیں، حجاب کی حیات کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کی سرزمین پر ابر رحمت بن کر برس گئے اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی نبضوں میں اپنی تازہ سانسوں کو اڈیل کر اس کو حیات عطا کر دی۔ تو خداوند عالم نے حیات پہ قبضہ حسین ابن علی کا دے دیا۔ جب ہم فرش عزا پر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ فرش عزا کی عزاداری ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ عزادار کا ایک آنسو انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ عزاداری ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عزاداری کریں، امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کو وفا کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو بیان کریں جو آپ نے مدینے سے لے کر کربلا تک جگہ جگہ قریے قریے ہر مقام پر دیے ہیں۔ امام مدینے سے نکلے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا کہ لوگوں جان لو میں کس لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے نام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں توحید، سب سے پہلے خداوند عالم کی حمد کیا آپ نے، اور اس کے بعد وہ پروردگار جس نے ہمیں قرار دیا وہ خداوند عالم، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اسلام جو اللہ کا حبیب اس دنیا میں لے کر آئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو فلاح نصیب ہوئی ہے، کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہیروں کو چن کر اپنے اس سفر عشق سے ملحق کر لیا کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کو اس طرح جدا کیا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ باطل کے اندھیروں کو اس طرح سے چیر دیا کہ قیامت تک حق ہیرے کی طرح یا مانند آفتاب چمکتا رہے گا۔ جو اس سفر عشق سے ملحق ہوتا گیا، امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب، وہ انصار کہ جن کی اگر ہم دیکھیں تعداد 72 نظر آتی ہے، روایات کہتی ہیں 72 تھے، لیکن وہ ارفعوا ایدیکم بالدعاء اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے میزان کو بتا دیا، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے کائنات کے گوشے گوشے کہ جو بھی انسان حسینی ہے یا انسانیت سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو سمجھیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ محرم آئے، ہمارے ایام عزا داخل ہونے والے ہوں، تو ہم امام حسین علیہ السلام کے یعنی ایام عزا داخل ہونے والے ہوں تو امام حسین علیہ السلام سے متعلق خطبات اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں، تاکہ جب ایام عزا ہماری زندگی میں آئیں تو ہمارے اندر تبدیلی آ سکے، ہمارے نفس میں تبدیلی آ سکے۔ عزاداری یعنی نفس کے اندر تبدیلی لانا، عزاداری یعنی معرفت امام، عزاداری یعنی وفا، عزاداری یعنی ایثار، عزاداری یعنی اخلاص، عزاداری یعنی قربانی، عزاداری یعنی جذبہ، جوش، ولولہ۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کو امام کے لیے تیار کر سکیں، اپنے امام کے لیے۔ دیکھیں اس وقت وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوتا گیا جو معرفت امام رکھتا تھا، جو معرفت رکھتا تھا۔ امام نے انہیں خط بھیج کر بلایا، امام نے انہیں بلایا، دعوت دی۔ حبیب ابن مظاہر، امام جانتے تھے کہ حبیب کیا ہیں، امام نے خط بھیج کر بلایا حبیب کو۔
اور دیکھیں جو بھی معرفت امام رکھتا تھا، جو اللہ کی معرفت سے آشنا تھا، جو اس کے ولی کی معرفت سے آشنا تھا، اس کو بلایا گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امام کی معرفت اس طرح حاصل کریں، اتنا حاصل کریں جیسے کہ کربلا کی ماں نے اپنے بچوں کو گھٹیوں میں پلائی تھی، اس طرح ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو معرفت امام سے آشنا کرائیں تاکہ امام خود ہمارے بچوں کو بلائیں، خود ہمارے بچوں کو دعوت دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عزاداری کا مطلب ہے اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا۔ اگر انسان کی زندگی میں ماہ محرم آئے اور آنے کے بعد گزر جائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ فقط رسومات کو ادا کیا ہے، عزاداری نہیں کی ہے۔ عزاداری یعنی معرفت کے ساتھ عزاداری ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے اس عزاداری میں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے مقصد امام حسین علیہ السلام کو، ائمہ کے مقصد کو، کیونکہ عزاداری ہمیں زندہ کرتی ہے۔ عزاداری ہمیں جاویدہ یعنی جو دل مردہ ہو چکے ہیں انہیں زندہ کیا کرتی ہے، جو زندہ ہیں انہیں تابندہ کیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عرفاء جو تھے وہ عزاداری کی جانب انسان کو بہت زیادہ دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ماتمی دستہ لوگوں کی پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عزادار اور عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزاداری ایک ایسا مکتب ہے جس میں شور و ولولہ نہ ہو، سر و سینہ کو پیٹنا نہ ہو، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ عزاداری ہمیں زندہ کرتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ماہ محرم میں داخل ہوں اور بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ عزاداری کریں، آوازیں بلند کریں، دکھائیں کہ ہاں ہم زندہ ہیں۔ جو کربلا کی خاک سے ملحق ہو جایا کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا کرتا ہے، وہ ہمیشہ، کیونکہ کربلا ایک زندگی کا نام ہے، کربلا حیات کا نام ہے، کربلا وہ واحد جگہ ہے۔ دو چیزیں ہیں جو معلّہ ہیں، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ جناب زینب ثانیہ زہرا نے اس سرزمین کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا کہ اس فرش کو عرش سے ملا دیا۔ لہٰذا عرش معلّہ اور کربلا معلّہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے ملحق ہیں تو ہم اپنی بلندی کو سمجھیں اور ہم امام حسین علیہ السلام کے ہدف و مقصد کو اپنے بچوں سے بیان کریں، اور نہ تاکہ یہ نسل در نسل بیان کیا جاتا رہے۔ ہدف بتائیں، مقصد بتائیں، امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ مجلس میں جانے کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ مجلس عزا ایک بابرکت متبرک جگہ ہے، فرش عزا، اور اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو جگہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے یا جو چیز بھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اتنے واجب الاحترام شخصیت ہیں کہ ان سے جو جگہ بھی ان سے منسوب ہو جائے وہ واجب الاحترام ہو جایا کرتی ہے، اس کا احترام ہمارے لیے لازم ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مقام کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب ہم مجلسوں میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے وہ مقام وہ ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں۔ مجلس عزا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہماری آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے، ہمارے دل کی عبادت ہے، ہمارے کانوں کی عبادت ہو رہی ہے، ہماری ہاتھوں کی عبادت ہو رہی ہے، ہماری زبان کی عبادت ہو رہی ہے۔ یعنی انسان جب مجلس عزا میں بیٹھتا ہے تو اس کا ہر عضو عبادت میں مشغول ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے لیے پہلے خود کو تیار کریں، اور تیار کس طرح کریں گے؟ تو آیت اللہ بہجت کی میں ایک حدیث بیان کر دوں۔ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم آنے سے 40 دن پہلے گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہوں کو ترک کر دو بالکل۔ جب تم گناہوں کو ترک کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہاری گریے میں کیسی شدت ہوگی، تمہاری گریے کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ نام حسین آئے گا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تم اپنے گریے کی شدت کا احساس کرنا، اور اس کے ساتھ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں جب مجلس عزا میں جاؤ تو باوضو ہو کر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام مانند کربلا ہے۔
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، امام ہماری جان قربان ہمارے مولا پر، امام فرماتے ہیں کہ جس مقام جو جگہ مجلس عزا جہاں منعقد ہو رہی ہے وہ مقام ایسا ہے جیسے قبہ حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کی وہ مقام جہاں روضہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم جائیں تو کس طرح جائیں؟ باوضو ہو کر جائیں، جیسا کہ ہم آقا کے روضے میں داخل ہوتے ہیں خلوص دل کے ساتھ۔ اور مجلس واقعاً ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان یعنی بہت ہی مخلصانہ طور پر شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتا ہے۔ ہم جائیں تو اس طرح جائیں کہ باوضو ہو کر جائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ وضو کرائیں کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا وضو کر کے گھر سے نکلیں۔ اور اسی لیے آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم مجلس میں جا رہے ہو، کوئی تم سے سوال کرے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو نہ کہو کہ مجلس میں، بلکہ کہو کربلا جا رہا ہوں، کیونکہ تمہیں اسی طرح ثواب دیا جائے گا۔ ایک ایک قدم پر فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک قدم پر ملائکہ تم پر درود بھیجتے ہیں جب تم مجلس عزا کے لیے قدم بڑھاتے ہو۔ تو نہ کہو کہ مجلس عزا، بلکہ کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ ہے اہمیت فرش عزا کی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم احترام کریں۔ دوسری چیز، جب ہم وضو کر کے گھر سے نکلیں، بچوں سے کہیں وضو کریں، تو پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ دیکھیں ہم مجلس عزا میں جا رہے ہیں، لہٰذا مجلس کو سنیں تاکہ ہمیں ہدف عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کا علم ہو۔ ہم مجلس عزا سنیں، جو عالم بیان کر رہا ہے اس کو سنیں اور اپنے بچوں کے لیے ہم اس کی وضاحت کریں تاکہ ہمارے بچے بچپن سے اس ہدف، اس مقصد کو سمجھ سکیں۔ تیسری چیز، کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ کربلا کی مائیں، ہر ماں، چاہے اس کا بچہ 6 مہینے کا ہے، چاہے اس کا بچہ 13 سال کا ہے، چاہے بچوں کی عمر 7-8 برس کی ہے یا بچے کی عمر 18 سال کی ہے، ہر ماں یہ درس دے رہی تھی کہ کل کربلا میں جیسے ہی عاشور کے دن نمودار ہوگا، میرے لال تم سب سے پہلے قربان ہو جانا، اپنی جان امام پر قربان کر دینا، اپنی جان اسلام پر قربان کر دینا۔ ہر ماں کا یہی درس تھا۔ کربلا یعنی امامت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا، کربلا یعنی کہ امام کے لیے معرفت امام کو اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا دینا، ان کو معرفت امام سے سیراب کرنا اور پھر امام پر قربان کر دینا، اسلام پر قربان کر دینا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے اپنے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، اور یہ بچپن سے تاریخ کہتی ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا تھا بنی ہاشم کے گھرانے میں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، وہ بچے شہزادی زینب انہیں واقعات کربلا بچپن سے سنایا کرتی تھیں، بچپن سے واقعات کربلا، کیونکہ بی بی کو علم تھا، اللہ کے حبیب نے واقع کربلا بیان کر دیا تھا، تو شہزادی اس بچے کو واقعات کربلا گھٹی میں پلایا کرتی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں آگاہی بی بی یعنی بتاتی تھی کہ تم کو خاص چنا گیا ہے کربلا کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو امام کے لیے تیار کریں، ہم انہیں واقعات کربلا اور اس کے ساتھ اس کا ہدف اور مقصد بھی بتائیں، اور جب نکلیں تو ہم کہیں آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولا، اے میرے آقا، اے میری جان قربان، اے فرزند زہرا، ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، شہزادی زینب کبریٰ کو پرسہ دیتے ہیں، تمام بیویوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ ہم کہیں مولا ہم آپ کو بھی پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، فرزند زہرا یعنی امام حسین علیہ السلام کے سلال کو ہم کہیں آقا پرسے کو قبول کیجئے، مجلس عزا میں آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے، ہم آپ کی خدمت میں یہ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور جب شدت گریہ ہو، جس وقت ہم گریے کی شدت پر ہوتے ہیں، وقت آتا ہے نا کہ جب مصائب میں دل یہ چاہتا ہے، کچھ انسان کو اپنے بارے میں کچھ خیال نہیں رہتا، جبکہ وہ صرف تڑپ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک مچھلی کو پانی سے نکال کر وہ رکھ دیا جائے، وہ تڑپتی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم مصائب سن کر تڑپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مصائب ایسے ہیں،
اس تڑپ میں امام کے ظہور کی دعا کریں. جب شدت گریہ ہو تو امام کے ظہور کی دعا کریں. جب مجلس میں جائیں تو امام کے ظہور کی دعا کریں. جب فرش عزا پر قدم رکھیں تو امام کے ظہور کی دعا کریں. جب علم مبارک پر نگاہ پڑے تو امام کے ظہور کی دعا کریں. جب تمام یعنی جو شبیہات ہیں، جس وقت ہم زیارت کے لیے جائیں، جس وقت ہم تابوت اٹھائیں تو امام کے ظہور کی دعا کریں. ہر لمحہ ہر قدم پر امام کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ امام کا ظہور ایسا ہے جو مومنین کے قلوب کو سکون عطا کرے گا. یہ جو بے قراری ہے اس کو قرار اسی وقت آئے گا جبکہ خود امام آئیں گے. اور ہم دعا کریں کہ جلد از جلد میرے مولا کا ظہور ہو، تاکہ یہ ماہ محرم، یہ مصائب ہم امام کے لال یعنی فرزند زہرا کے یہ لال امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ سے سنیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کریں اور گریے میں کوئی کمی نہ آنے دیں، کوئی کمی گریے میں نہ آنے دیں، کیونکہ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ مراسم عزا میں شرکت اجر رسالت کی ادائیگی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اشک میں کوئی بھی کمی نہ آنے دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار میں کہ امام حسین علیہ السلام پر اشک برسانا در حقیقت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اسلام سے ہمدردی اور ادائے حق اہل بیت علیہ السلام کی علامت ہے، اجر رسالت کے ادائیگی کا نام ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گریہ کریں، بلند آواز سے گریہ کریں، مجلسوں میں ان کا یعنی احترام کریں. اور اس کے ساتھ آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی فرماتے ہیں کہ مجلس عزا کا اس قدر وہ احترام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احترام کریں مجلس عزا کا. ان کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے اپنے وہاں پر بیٹھتے تھے اور حاضرین مجلس کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے، کیونکہ عارف اہمیت کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر قابل احترام ہے عزادار. لہٰذا ہمیں عزاداری اور عزادار دونوں کا احترام کرنا چاہیے. ثانیہ زہرا نے ہر گھر میں فرش عزا اسی لیے بچھوایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آئیں. مجلس عزا ہمیں جینا سکھاتی ہے، جینے کا طریقہ بتاتی ہے. ہمارے دین اور دنیا اور آخرت ہر ایک میں کامیابی کا سبب ہے مجلس عزا. لہٰذا ہم اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور سب سے زیادہ تبرک کی بہت زیادہ ہم لوگ احترام کرتے ہیں. یقیناً آپ سب مجھ سے زیادہ یعنی علم رکھتی ہیں اور جانتی بھی ہیں کہ تبرک کا احترام کیا ہے، اور سب بہت احترام کے ساتھ تبرک کو رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تبرک کو ضائع نہ ہونے دیں. دسترخوان کا ایک ایک ریزہ اٹھا کر چوم کر اس کو کھائیں. ایک تو وہ اللہ کا رزق ہے، اس کی اہمیت کو جانیں. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گیا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے وہ اس طرح سے جیسے شاعر الہی آیت اللہ العظمہ سید حسین بروجردی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بلند مقام اور واجب الاحترام ہیں کہ ان سے منسوب ہر چیز کا احترام لازمی ہے، ہر چیز کا احترام فرض ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تبرک کا بہت اہتمام کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تبرک کا جیسے بچوں سے گر گیا ہے تو خود اس کو کسی بھی بچے سے گر جائے تو ہم خود اس کو اٹھائیں اور بچے سے بھی کہیں کہ بیٹا یہ تبرک ہے، اس کو اٹھائیں. بالکل بھی ہم تبرک ضائع نہ ہونے دیں. ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہر لمحے قدم قدم پر امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ائمہ کا صدقہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں امام ضمانت ظہور کی دعا کریں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا حسین ابن علی کا احترام یعنی اس قدر احترام کرنا چاہیے، اتنا زیادہ کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں. اور آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے قربانی نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، حجاب عطا کیا ہے، نماز عطا کی ہے، زکوٰۃ عطا کی ہے، خمس عطا کیا ہے، اصول و فروض
شروع عطا کیا ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. امام حسین علیہ السلام بقائے اسلام کی ضمانت ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے. آزادی کے ساتھ جینا امام حسین علیہ السلام نے سکھایا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاتے رہیں، اس لیے کہ علماء بیان کرتے ہیں اور عارف حسین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسی طرح ہم بھی عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عزاداری کو بہت ہی زیادہ احترام کے ساتھ اور ہدف اور مقصد کے ساتھ منتقل کرتے رہیں اپنی نسل در نسل. اور آخر میں یہی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ معبود برحق خالق کون و مکان ہمارے آقا کا جلد از جلد ظہور ہو جائے، اور جلد از جلد وہ وقت آئے جب ہم اپنے آقا کے ساتھ انشاءاللہ یہ مجلس عزا کریں، مسائل ہمارے مولا پڑھیں، ذاکر ہمارے آقا ہوں اور ہم سب سامعین میں سے ہوں. آمین یا رب العالمین.